بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ناظرین اکرام کے لیے سورۃ کوثر کا وظیفہ لے کے میں حاضر ہوں۔ سورہ کوثر کا مجرب ترین وظیفہ جو صرف 3 دن کے اندر اندر اپنا کام دکھاتا ہے۔ جو لوگ لمبے وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں اور کئی دنوں کے کئی مہینوں کے، وہ صرف 3 دن سورہ کوثر کا یہ عمل کر لیں۔ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی کوئی مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی جو کوئی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے انشاءاللہ ہر نیک مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی، جس مراد کے لیے، جس حاجت اور تمنا اور آرزو کے لیے، جس نیک خواہش کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، وہ مقصد، وہ آرزو، وہ تمنا، وہ خواہش، وہ حاجت آپ کی 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو اور جتنی مرضی مشکل ہو، وہ مشکل آپ کے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، جس پریشانی کے دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر اندر آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی مشکل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ان 3 دنوں میں کرنا ہے۔ یعنی جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے اور جمعرات کو آپ عصر کی نماز کے بعد اس کو شروع کر لیں، یا ظہر کے بعد شروع کر لیں یا فجر کے بعد شروع کر لیں۔ آپ تینوں نمازوں کے بعد کسی بھی وقت میں شروع کر سکتے ہیں۔ جمعرات کے دن صبح فجر کے بعد، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، ان تینوں ٹائموں میں آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ والرحمن یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، ہر جائز تمنا، ہر جائز مراد رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی کوئی بڑی سے بڑی مہم ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کریں، آپ چاہیں یہ وظیفہ رشتے کے لیے کریں، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اس میں کامیابی انشاءاللہ یقینی طور پہ ملے گی، لیکن کرنا اس عمل کو یقین عظم کے ساتھ ہے۔ آپ کو اس میں کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے دشمن آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں، آپ کے مخالفین، حاسدین اور ظاہری باطنی طور پر آپ سے منافقت رکھنے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے دلوں میں باقاعدہ طور پر منافقت ختم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ نیت کر کے کرنا ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے کوڑ نکال دے، نفرت نکال دے، کدورت نکال دے، بغض و عناد ان کے دلوں سے ختم کر دے۔ ان کے دلوں میں جو شر ہے اس کو یا اللہ ختم فرما دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔ اللہ، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک ان کے دلوں میں ہماری محبت کو جلوہ گر فرما دے، پیدا فرما دے۔ تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہے، مقصد ہے، اور اس وظیفے کو ذریعہ بنا کر آپ اس مقصد کو، اس حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر یہ آپ کا مقصد، آپ کی حاجت، آپ کی مراد اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ انسان پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جو میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 نامہ اعمال میں نیکیاں اللہ تعالیٰ
درج فرما دیتے ہیں۔ 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں مل گئیں، یہ درود پاک کی برکات ہیں۔ اور درود پاک اتنا اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے گویا وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ سے اس کو انوار و تجلیات نصیب ہوتے ہیں۔ وہ درود پاک جہری طور پہ پڑھے، سری طور پہ پڑھے، اعلانیہ طور پہ پڑھے، جیسے بھی پڑھے اس کا درود قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ اور درود پاک جو نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، اور جو درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کا سخی بندہ ہے، جو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ کوثر 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام انشاءاللہ مکمل کروا دے گی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے اور 30ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر ہے اور سب سے چھوٹی ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور ہفتے کو ختم کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور 129 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا 129 129 مرتبہ سورۃ الکوثر اور اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں اسی طرح پھر آپ اس کو اگلے دن جمعہ کے دن، پھر آپ ہفتے کے دن، تو آپ اس کو تینوں نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ایک نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو تینوں نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 5 نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی جس کے لیے آپ دعا مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری محبت لگن کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور دل کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ وسوسہ پیدا کرتا ہے تو شیطان کا حملہ سمجھو کامیاب ہو گیا۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ بلکہ یقین اعظم کے ساتھ اس عمل قرآنی کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا آپ اس کے اختتام پر مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ میٹھی شرینی بچوں میں بڑوں میں ضرور تقسیم کیجئے گا جب عمل مکمل ہو جائے۔